اللہ اکبر، فآمنا بہی، قرآن سن کر ہم فوراً ایمان لے آئے، اور آج کے بعد ہم کسی معبود کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قرآن سنا، جن قرآن سننے کے بعد ایمان لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا اثر ان کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ گانوں کے اثرات تو قبول کر لے، غزلوں کے اثرات تو قبول کر لے، گالیوں کے اثرات تو قبول کر لے، لیکن قرآن کا اثر اگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے کلام کے اثرات کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جنہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ مشمع نبوت کو میں گل کر دوں گا، اسی ارادے سے تلوار نیام سے باہر لے کر کے نکلے تھے، لیکن راستے ہی کے اندر کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم جن کا جلال بھی مشہور اور جن کی طاقت و توانائی بھی مشہور تھی، پلٹتے ہیں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے کہ وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہے۔ جس شمع نبوت کو وہ گل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر فاروق اعظم جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے فوراً پوچھا، بہن یہ بتاؤ، تیرے گھر سے میں کچھ سن رہا تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، بتا وہ کیا چیز تھی؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، وہ اللہ کا کلام تھا، ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم نے اپنی بہن پر زیادتی شروع کی، تماچا رسید کیا اور کہا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ آپ غور سے سنیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر سنیں۔ وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر بہن کانپ جایا کرتی، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے بہن پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہوتی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کبھی بہن زبان دراز نہیں کرتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرے گھر سے میں ایک آواز سن رہا تھا، بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، تو اس کی جرت کو ہزاروں سلام، ان کی طاقت کو ہزاروں سلام۔ برجستہ وہ بہن جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ کہتی ہے بھائی سن لو، میرے بھائی عمر سن لو، جان تو دے سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، نبی سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا ایک صنف نازک کو رسول کی محبت نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو بہن کبھی عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج جرأت و شجاعت کے ساتھ عمر سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بہن چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس کے بعد بہنوئی کو نکالا گیا اور پھر بہنوئی سامنے آئے، ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں رکھی گئیں۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو دیکھا اور سنا تو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بولو کہ کافر سنتا ہے قرآن تو اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کا کوئی اثر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علماء تقریر کر کے، ہمیں مشائخ تقریر کر کے، ہمیں جو ہے
قرآن کے ترجمے بتا کر، ہمیں قرآن کی تفسیر بتا کر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنورنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل گناہ آلود ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت دل ہمارا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، آپ جانتے ہیں یہ حبشہ جو ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد کفار جا کر انہیں ورغلانے لگے، اور بادشاہ سے نجاشی بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تم ان کو پناہ مت دو۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت مسلمانوں کے وفد کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر، بادشاہ حبشہ نے کہا تھا، نجاشی نے کہا تھا، اے جعفر طیار ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے اندر کہیں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار نے اسی موقع پر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا ایک آیت نہیں بلکہ ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موجود ہے۔ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے شروع کی، اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور بتایا گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ قرآن سن کر کے رونے لگا۔ عیسائی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بعد میں 70 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار سے تلاوت سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور یہ جان کر آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ نجاشی بادشاہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لانے کی غرض سے نکل بھی پڑا اور اسلام قبول بھی کر چکا، سرکار کی ملاقات کے لیے نکلا، اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کو اطلاع ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر نجاشی کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اور اثر کیسے ہوگا اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ کی کتاب کا اثر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا، یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی اس کو تھامنے کے بعد، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے
کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا.